السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور جناب آج جو نیک بیالیہ کی نشست ہے میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد محترم جناب سر منظور احمد صاحب، اور آج کی اس نشست میں ہم ٹاپک لے کے آئے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تہذیب و تمدن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، فرنگیوں کے بارے میں، انگریزوں کے بارے میں، یورپ کے بارے میں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی نئی تعلیم ہے، نئی تہذیب ہے، جو نئے تہذیب کے افکار ہیں، یہ جو تعلیمات ہیں یہ ہم نے دی ہیں، یہ راہ ہم نے دی ہے۔ جبکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ آج کے دور کے حوالے سے نہیں فرما رہے، وہ قبل مسیح 500 سال قبل مسیح کے حوالے سے لے کے آتے ہیں اور بتاتے ہیں بھئی یہ نہ تو یونانی ہے، نہ عیسائیوں والی ہے، نہ یہودیوں والی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے جیسے قرآن میں بیان کیا ہے، یعنی کہ دوسرا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی دی ہوئی چیزیں ہیں، یہ تو یہ جتنی بھی ترقی ہوئی ہے اس کی ساری نمائندگی، ساری رہنمائی، جو گائیڈنس دی ہے وہ تو قرآن نے دی ہے۔ تو میں اس لحاظ سے اپنے استاد محترم سے کہوں گا کہ ان افکار و نظریات کو علامہ اقبال کے اشعار سے ہم پہ آگاہی فرمائیں، تفصیل فرمائیں۔ جناب استاد محترم، یہ بات کہاں تک سچ ہے یا اس میں سچائی نہیں ہے کہ یہ فرنگی یہ کہتے ہیں، یورپ یہ کہتا ہے کہ آج کی تہذیب و تمدن جو ترقی پائی ہے یہ ہماری تعلیمات کی وجہ سے ہے؟ پلیز سر۔ ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے بہت ہی جو ہے نا دلچسپ اور بڑا خوبصورت اور بڑا ایک وہ نوجوانوں سے یہ خصوصی طور پر طلباء سے اور صحافی دانشور یا جو تحقیق کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑا یہ، اور میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جس سے بڑی ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، ہاں، کہ یہ میں یعنی اپنے جوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ پروگرام ضرور دیکھا کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بطور ایک طالب علم اقبالیات کی یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ مجھے یہ آپ سے بات کرتے ہوئے خوشی بھی ہوتی ہے اور فخر بھی ہوتا ہے کہ یعنی اقبال کا جو کلام ہے، اس کی شاعری ہے یا اس کا لٹریچر یا خطبات نا، تو صرف کلام نہیں ہے، روحانی پیغام ہے، یعنی بالآخر یہ یعنی میں تو سچی بات یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ دراصل یعنی اقبال کا یعنی اگر پوری انسانیت کے جی سر، کہ ڈاکٹر صاحب میں کہہ رہا تھا کہ نہ صرف پوری بنی نوع انسان بلکہ یعنی خصوصی طور پر جو امت مسلمہ جو ہے، مسلم جو ہے، یہ یعنی یہ صدیوں سے یہ ملوکیت، سرمایہ داری اور یہ بادشاہت جی اور مختلف جو ہے نا یہ طبقات نے اپنی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے عجیب عجیب جو ہے نا شکلیں اختیار کی، تو اس میں یعنی اسلامی تعلیمات اور خصوصاً ڈاکٹر صاحب میں کہوں گا کہ قرآنی تعلیمات، جی ہاں، کہ یہ اقبال ہی ہے کہ جس نے 20ویں صدی میں آ کے یہ ہمیں ریئلائز کرایا، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کو اس نے کہا ہے۔ اچھا، ارشاد۔ کہ بلکہ آپ یہ سن کو خوشی ہوں گے کہ دیکھو 1907 میں یورپ میں وہ کہہ رہا ہے، یعنی وہ بانگی درام ہے ان کا، اس کا عنوانی مارچ 1907 ہے۔ جی ہاں، بالکل بالکل بالکل۔ اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب، مارچ 1907 کہاں، خطبہ الہ آباد 1930 اور پاکستان 1947، جی ہاں، کہ 40 سال پہلے وہ کیا گیا، یورپ میں کہہ رہا ہے، بلکہ خوشخبری سنا رہے ہیں، کامیابی کی نوید سنا رہے ہیں، پگڑے پاؤ، تیار ہو جاؤ، لڑیاں پاؤ، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا۔ اب دیکھو چنے لفظ دیکھو، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا۔ اور لوگوں، پوری دنیا کے لوگوں، اور سن لو،
اور راز بھی خود ہی یعنی فاش کر رہے کہ وہ جو قرآنی تعلیمات جو تھیں ہیں اور جو تم نے بڑے اس پر پینٹنگ کی ہوئی تھی کہ اب وہ وقت آ گیا کہ وہ جو قرآنی تعلیم ہے اب پھر سامنے آئیں گی. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا, سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا. بالکل گزر گیا اب وہ دور ساکی. وہ کہتا یہ بھی میں تمہیں بتا دوں, لنگ گیا ہے, ٹپ گیا ہے, وہ گزر گیا ہے. ہاں کہ اب جو ہے نا وہ گزر گیا اب وہ دور ساکی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے, کہ یہ قرآنی تعلیم میں ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا. گزر گیا اب وہ دور ساکی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے, بنے گا سارا جہاں میں خانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا. جو کبھی آوارہ جنون تھے, کہتا جو یہ مختلف جو پینٹنگ ہوئی ہیں اسلام کے اوپر, اس کے حوالے سے جو دانشور جو تھے وہ مایوس ہو کر وہ بالکل چھپ گئے تھے یا اندروں وہ زیر زمین چلے گئے تھے, اللہ کی رضا سمجھ کے خاموش ہو گئے تھے. جی ہاں, تو کہتا وہ جو کبھی آوارہ جنون تھے بستیوں میں پھر آ بسیں گے. بالکل برہ نہ پائی وہی رہے گی لیکن نیا خارزار ہوگا. سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر, جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا. جی جی, نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے, ڈاکٹر صاحب بہت بڑا کلیم کرا ہے. وہ کہتا وہ فرشتوں نے آگے مجھے بتایا. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے, وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. پیشن گوئی کر رہے ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب 1907 میں. بالکل بالکل. اور پھر آگے کہتے ہیں کیا میرا تذکرہ جو ساکی نے بادہ خاروں کی انجمن میں, تو پیر میں خانے سن کے کہنے لگا منہ پھٹا خار ہوگا, کہ یہ اقبال کسی کی یہ کھری بات کرے گا, کسی سے نہیں ڈھکے, وہ ڈھکے گا نہیں, تو منہ پھٹا یہ سب سچی بات کرے گا. اور سب سے پہلی بات کیا ہے کہ دیار مغرب کے رہنے والوں. بالکل ڈاکٹر صاحب یہ 1907 کا کلام ہے. بعض لوگ ہمارے دانشور سمجھتے ہیں شاید نہیں, 1907 میں اور انگلستان میں دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا نائب پادار ہوگا. تو یہ جو تم نے یہ قرآن کے مقابلے میں جو تم نے یہ سرمایہ داری اور جو یہ بادشاہ اور یہ جو تم نے یہ طبقات بنائے ہیں, اور تم نے انسانیت کو جو نا اپنی تجارت کی خاطر, اپنے منافع کی خاطر جو لوگوں نے تم نے نسلوں اور قوموں اور جناب نے بانٹا ہوا ہے, یہ خود تمہارے لیے مصیبت بنے گا. تو ڈاکٹر صاحب یہ انسانی تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں, جی سر, تو اگر پتھر کے زمانے سے قبل یا ہم جب یعنی وہ لوہے کے زمانے سے آگے کی بات کرتے ہیں ہم, تو یہ تقریباً 5ویں قبل مسیح کا زمانہ آتا ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے, 500 سال کا. ہاں یعنی 500 سال عیسیٰ السلام سے پیدائش سے پہلے. بالکل بالکل. اور اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخی طور پر کہ پورا یونان جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جو آپ ان کو جو بھی کہہ لیں, اس دور کے دانشور کہہ لیں, حکیم کہہ لیں, سمجھدار انسان کہہ لیں, فلسفی کہہ لیں, غور و فکر کرنے والے, کہ انہوں نے یعنی نو انسان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے, اور ڈاکٹر صاحب ان کے اتنے گہرے اثرات ہیں کہ آج بھی میں مختلف جب وہ لائبریری میں جاتا ہوں تو مجھے یہ دیکھ کے ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی اور دکھ بھی آتا ہے کہ وہ فلسفی, وہ دانشور کہ جس کو علامہ اقبال نے قرآنی نقطہ نظر سے ایمان کے حوالے سے یعنی جس نقطہ اور جس فکر کو چیر پھاڑ کے رکھا ہوا ہے, مگر وہ ذکر کرتے ہیں علامہ اقبال جی, آج بھی جو ہمارے وہ کتب خانوں میں, لائبریریوں میں, یعنی افلاطون کے بارے میں کہتے ہیں معلم اول, اور اتنی موٹی کتابیں ہیں. اور سر علامہ اقبال خود بھی یہ فرما گئے ہیں نا کہ ہماری جو اس وقت ابن کثیر, ابن صغیر, ابن عربی, انہوں نے تفاسیر کے جو تراجم کی ہیں وہ یونانی تعلیم سے
متاثر ہو کے لکھی ہوئی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ میں کہتا ہوں اقبال علیہ رحمہ کی میں کہتا ہوں کہ جی جی اس شخص کو میں جب یہ وہ دیکھتا ہوں نا جب یہ نا تو جب ان کا یہ کہنا کہ کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے بالکل فقیہ ہو صوفی ہو شاعر کی ناخوش اندیش. کہتا تمہیں کیا پتہ ہے کہ ان لوگوں نے کتنی قوموں کے بیڑے غرق کیے. 1000 سال کی تاریخ 2 مصروں میں بیان کر دی انہوں نے ان کی. تو اب یہ بات یہ ہے کہ یہ دراصل اقبال علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یعنی سقراط ہے افلاطون ہے ارسطاٹل ہے کہ جب انہوں نے یعنی ایک بات ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم زندگی جو ہے وہ جس سٹیج یا جہان علم جس سٹیج پر تھا اس کا یہ تقاضا تھا. بالکل. اور یعنی آپ دیکھو یہ کم از کم 2500 سال پہلے کی بات ہے اور آج بھی ہم اس کی باقیات دیکھتے ہیں. اور یہ جب اسلام آیا تھا اس وقت کے مفکرین کا یہ حق بنتا تھا کہ قرآن مجید کی روشنی میں اس کا حق ادا کرتے اور روشناس کرواتے بجائے اس کے کہ روشناس کرتے وہ انہی کی قلم سے انہی کی تعلیمات سے تراجم کر دیے ظالموں نے. المیہ جو ہے نا یہ اور اس وقت تو ہوا اور آج 14 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم لوگ وہی ہماری چیزیں ہمارے سامنے ہیں جس کی وجہ سے 72 نہیں 109 فرقے بن چکے ہیں سر. تو اس میں اقبال کی جو ہے نا یہی سب سے بڑی کاوش ہے. اور میں کہتا ہوں 20ویں صدی میں یعنی اقبال علیہ رحمہ کا یہ کہنا کہ قرآن بحثیت مجموعی چکانے کی کوشش کی ہے یہاں پہ قرآن بحثیت مجموعی پورا یونانی علم کے مخالف ہے. بالکل. اور اقبال علیہ رحمہ کا یہ کہنا کہ ہمارے یعنی یہ جو یعنی خلفۂ راشدین کے بعد یہ مصر شام ایران عراق فلسطین کا جو علاقہ تھا اس میں بڑے پرانے وہ یہ لوگ تھے عیسائی یہودی علماء. جی ہاں. وہ مسلمان تھے ہو گئے تھے لیکن ان کا جو فطرت اور کائنات کے بارے میں جو نظریہ تھا وہی علم استخراجی تھا افلاطون والا. اور اسی کی روشنی میں وہ سارا کچھ ترجمہ کرتے. اب جو ہے نا جب یہ آپ دیکھیں یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ اموی دور میں یہ کوئی 92 سال 100 سال کے لگ بھگ رہا ہے لیکن سوائے قرآن کے علاوہ کوئی اور ہمیں چیز نظر نہیں آتی. لیکن جیسے ہی عباسی آئے جی ہاں تو یہ عباسیوں نے ان کے دور میں آگے بڑی روایات کو حدیث کا نام دیا گیا. یہ جو بہت جو تباہی کی گئی ہے جو یونانی نقطہ نظر اور قدیم ہندوستانی نقطہ نظر جو ہے نا یہ کنورٹ ہوا ہے عربی میں. اور ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج یہ ہمارے بعض مدارس میں ہمارے بچوں کو ہمارے اساتذہ کو ہمارے علماء کو نہیں پتہ احساس ہی نہیں ہو سکا کہ یہ جو ہے. اور دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب بات یہ جب علامہ کہتا ہے کہ یہ ابن عربی جو ہے بالکل ابن عربی اندلسی جو ہے جی جی یعنی اس کی جو الحکمہ جو اس کی جو بہت بڑی بہت بڑا مانا جس کا نام ہے تو اقبال کہتا ہے کہ یہ یعنی اس نے بلکہ یعنی اقبال علیہ رحمہ کا یہ کہنا کہ شنکر اچاریہ نے بالکل اور یہ ابن عربی میں بالکل ابن عربی نے یعنی شنکر اچاریہ نے ویدوں کا ترجمہ وحدت الوجود سے کیا ہے اور ابن العربی نے جو ہے نا اب وحدت الوجود. ڈاکٹر صاحب ان دونوں کا منبع ایک ہی ہے. ہاں منبع. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بات جو ہے نا میں آپ کے توجہ سے اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹو اس بات کو غور سے سمجھو کہ اقبال قرآن کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اور یہ میرے بیٹو یعنی اپنی روح پر نقش کر لو یہ اقبال کی جو جملہ ہے جی ارشاد کہ انسانی یعنی لذت حیات جی لذت حیات جی سر انا کی انفرادیت جی ایک لفظ جو ہے یہ میرے لفظ نہیں ہے جی جی کہ لذت حیات انسانی انا اس کی انفرادیت اس کا استحکام اور اس کی توسیع سے وابستہ ہے. اللہ اکبر کیا بات ہے. یہ وحدت الوجود کیا ہے؟ وحدت الوجود یہ ہے کہ یہ ساری کائنات خدا ہے.
اللہ اقبال علیہ رحمہ کہتا ہے کہ زندگی کی ہر شکل انفرادی ہے، اور یہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ حیات بعد الموت کو سمجھنے کے لیے یہ بنیاد ہے۔ اگر تم حیات بعد الموت پر کام کرنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ انسانی زندگی جو ہے وہ انفرادی ہے۔ صحیح، اگر تم اس بات کو اور اس کا ڈینائی جواب کر دے، ہر بندہ اپنی زندگی کا جواب دے۔ ہاں، صحیح، جبکہ یہ شنکراچاریہ، یہ تمام قدیم ہندوستانی اور یہ ہمارے گریٹ، ہمارے یہ جو حکمہ ہیں، خواہ وہ ابن رشد ہے، وہ رازی ہے، یا اپنا یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اور اقبال نے کہا کہ ان لوگوں نے، ان کا جو بہت بڑا جو نیگیٹو جو اقبال کا نقطہ نظر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب علامہ نے یہ اپنا اسرار رموز بے خودی جب انہوں نے 1915 میں لکھی، تو اس کو انہوں نے ادھیڑ کر رکھا، بالکل ایسے تو پورا طوفان آ گیا پورے بالکل مطلب پورے مشرق اور ایشیا ہندوستان میں، کہ یار اس نے کیا ظلم کر دیا۔ اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے یہ ذرا یہ کبھی وہ یہ میری بات سن لیں کہ یعنی بعض ہمارے بچے کہتے ہیں کہ یہ جو شخصیت ہے خودی یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو میرے بچوں میں کہتا ہوں یہ لکھ لو کہیں کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ یہ جو خودی یا شخصیت تشخص یا انا، جس کو اقبال کہتا ہے کہ لذت حیات کس پر ڈپٹ کرتا ہے، اس بات پر کیا یہ وحدت وجدانی یا شعور کا روشن نقطہ جس سے تمام انسانی تمنیات، تخیلات و جذبات مستنیر ہوتے ہیں، یہ پر اسرار شے جو فطرت انسانی کی منتشر و غیر محدود کیفیتوں کی شرازہ بند ہے۔ یہ انا جو ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ انا میں یا خودی جو کہ اپنے عمل سے ظاہر اور اپنی حقیقت کی روح سے مضمر ہے، جو تمام مشاہدات کی خالق ہے، بالکل، جس کی لطافت مشاہدے کی گرم نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتی۔ صحیح، کیا چیز ہے، کیا بات جی۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب یعنی اقبال علیہ رحمہ یہ جو انا کی انفرادیت ہے، اس کو سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ اخلاقی اعتبار سے افرادی یعنی فرد اور اجتماعی طور پر انسانی عمل کو سمجھنے کے لیے بنیاد ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں کہ جس نے اس بات کو، اس کے علماء اور حکماء نے اس بات کو سمجھنے کے لیے کوشش نہ کی ہو۔ بالکل، یعنی ڈاکٹر صاحب اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے افراد و اقوام کا طرز عمل اس نہایت ضروری سوال کے جواب پر منحصر ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ یعنی یہ ڈاکٹر صاحب بالکل اس طرح جیسا سمندر کو آپ ایک کوزے میں بند کر دیں، یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس پر اقبال علیہ رحمہ نے یعنی قرآن کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور اقبال علیہ رحمہ کا نقطہ نظر یہی ہے کہ وہ جو یعنی 500 قبل مسیح کی جو اپروچ یا سوچ تھی، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ کائنات وہم ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ساری جو کائنات جو ہے یہ کیا ہے، یہ عین ذات ہے، کہ زندگی فرد نہیں ہے، انفرادی نہیں ہے، زندگی اجتماعی ہے۔ صحیح۔ تو اس بات کو یہ خلفائے راشدین کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بتدریج ملکیت سرمایہ داری نے آہستہ آہستہ اپنے مخصوص انداز سے
اس جو بڑا ہائی لائٹ جو نقطہ تھا توحید کا، اس کو انہوں نے اتنا پینٹ کر دیا کہ اقبال کو 20ویں صدی میں یہ کہنا پڑا کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری۔ اے مسلمان، وہ یہ چیز جو ہے نا کہتا ہے کہ یہ 3 انسٹیٹیوشن جو ہیں، کون کون سے؟ بادشاہت اور یہ مذہبی پیشوائیت اور یہ پیری جو ہے، یہ تجھے اس نے ایک قسم کا تجھے یہ، اور یہاں تک اقبال نے ڈاکٹر صاحب، جو یہ میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، کہ باقاعدہ یعنی اندازہ لگاؤ کہ 1915 میں اقبال نے کہا ہے، میں پہلے فارسی میں دہراتا ہوں پھر میں اس کا ترجمہ کر دوں گا، درمانیہ ہی کہ افلاطون یونانی، یعنی کلیئر کیا ہے کہ کون سا افلاطون؟ یونان کا، اس مضمون بارے کہ یونان کا افلاطون، درمانیہ ہی کہ افلاطون یونانی کہ تصوف ادبیات اقوام اسلامیہ از افکار او عصر عظیم پذیر رفتہ کہ بر مسل کے گوسفندی رفتہ۔ اور آگے کہتے ہیں کہ از افکار او احتراب واجب است، کہ اور خصوصی طور پر کہتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں کو، یہ ایشیا کے جو جتنے بھی یہ مشرق کے لوگوں کو، تم پر لازم ہے کہ اس کے تخیلات سے احتراز کرو، لیکن ہمیں اس پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ کون ریسرچ کروا رہا ہے؟ یہی بالادست طبقات جو ہیں کہ یہ لوگوں میں اویئرنیس یا شعور نہ آ جائے یا بیداری نہ آ جائے، اور یہ توحید جو ہے نا یہ اسی وجہ سے دیکھو نا اقبال 1936 میں کیا کہتا ہے اس میں بال جبریل میں کہ تمدن، تصوف، شریعت، کلام۔ ڈاکٹر صاحب بالکل یہ 4 تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا۔ بڑے لچھے دار باتیں کرتے ہیں۔ بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کے تا خدمت حق میں مرد، حمیت میں یکتا محبت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ۔ ڈاکٹر صاحب 20ویں صدی میں کہہ رہا ہے اور 1935-36 میں کہہ رہا ہے، خطبہ الہ آباد سے 6 سال بعد کہہ رہا ہے، لیکن ہم دیکھو، اور ابھی میں کہتا ہوں کہ ابھی تو اب یہ ٹھوکریں کھا کے اب پاکستان بنے ہوئے بھی 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اب یہ ہمارے وہ لوگ اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ یار نہیں اقبال اللہ رحمہ ٹھیک تھا، ہم غلط تھے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہم کہتے ہیں، میرا تو نقطہ نظر ہے، آج بھی کبھی یہ اپنا قبلہ درست کر لیں نا، تو جس طرح اقبال کہتا ہے نا کہ نہیں نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اسی کے ساتھ ہی خواتین و حضرات، آج کی نشست بلکہ اس نشست کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ جلدی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔